بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ اسلام جب دنیا میں آیا تھا اجنبی کی حیثیت سے آیا تھا۔ جن لوگوں سے میں نے یہ بات سنی، جس اسکالر سے، علم والوں سے، انہوں نے اجنبی کا ہی نام لیا ہے۔ اسلام جب دنیا میں آیا تھا تو وہ اجنبی کی حیثیت سے آیا تھا۔ اجنبی کس کو بولتے؟ جس کو کوئی بھی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں۔ مثال کے طور پہ 100-200 لوگوں کا گروپ ہے، لیکن کوئی بھی نہیں پہچان رہا کون یہ اجنبی ہے۔ اجنبی کی حیثیت سے اسلام آیا تھا، اور جب رخصت ہوگا تو بھی وہ اجنبی کی حیثیت سے رخصت ہوگا۔ سوچ کے دیکھو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اس وقت کا صحیح ہے کہ اسلام اس سے پہلے نہیں تھا تو وہ اجنبی کی حیثیت سے تھا، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا، پہچانتا بھی نہیں تھا، کیونکہ جب وہ سب سے پہلی بار آیا تھا۔ لیکن آج مثال کے طور پہ کہ ہم کسی محلے میں رہتے، گاؤں میں، شہر میں، کوئی 25 سال رہ رہا، کوئی 30 سال رہ رہا، 10 سال رہ رہا، اور کوئی بھی اس کو جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں، ہو سکتا ہے ایسا؟ میں نے گاؤں شہر کی بات کری، یہ تو اسلام ہمارے ساتھ، ہمارے نام کے ساتھ۔ مسلمان کس کو بولتے؟ اسلام والے کچھ مسلمان بولتے۔ اسلام والا کون؟ مسلمان۔ اتنا جڑا ہے نام، اللہ کے واسطے نام میں تو غور کرو۔ مسلمان اسلام والے کو بولتے، اور پھر بھی ہمارے واسطے اجنبی ہے۔ کتنا افسوس کی بات ہے یہ۔ اللہ کے واسطے غور کرو۔ صرف اسلام کے 5 ارکان سمجھ لینا پورا اسلام سمجھ لینا نہیں ہوتا۔ اسلام جب دنیا میں آیا تھا اجنبی کی حیثیت سے آیا تھا، اور جب رخصت ہوگا تو وہ بھی اجنبی کی حیثیت سے۔ ہم یہ دعا کرتے نا، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ پڑھتے رہیے، میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں، خوش ہوں۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہمارے ساتھ رہ کے بھی ہم کو اسلام کی سمجھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہو کے بھی اگر سمجھ ہوتی نا تو ہمارے عمل میں بہت فرق رہا ہوتا۔ کسی خاندان کا، کسی مشہور خاندان کا لڑکا یا لڑکی کوئی غلط کام کرتے تو ان کے بڑے ان سے خفا ہو جاتے نا، تو نے ہمارے نام خاندان کا نام خراب کرے، تم نے ہمارے خاندان کا نام خراب کرے۔ آج بدعمالوں نے، ہماری بدعمالیوں نے اسلام کا نام روشن کرے کہ خراب کرے؟ سوچ کے دیکھو، غور کر کے دیکھو، سوچ کے دیکھو، پھر اللہ تعالیٰ کے ہم کو انعام دیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کل قیامت کے دن ملیں گے تو شاباشی دیں گے، شاباش بہت اچھا کام کر کے آئے۔ سوچو، اللہ کے واسطے غور کرو، کوئی انٹریسٹنگ سی بات بتاؤ۔ اگر انٹریسٹنگ سی بات سننے کی نا تو ان باتوں میں غور کرو، اگر سمجھ میں آ جائیں گی نا یہ باتیں تو انٹریسٹ بھی آئیں گا انشاءاللہ۔ غور کرو ان باتوں کے اندر، ہمارے ساتھ ہے، قبر میں بھی سوال ہونے والا ہے، من ربو کا کے بعد من دینوں کا سوال ہونے والا ہے، تیرا دین کیا ہے۔ اللہ کے واسطے اچھی طرح سے سمجھے اس بات کو کہ صرف اسلام کے 5 ارکان پورا دین نہیں ہے، پورا دین نہیں ہے۔
تیرے اللہ رب العزت اگر یہ فرمائے کہ تیرے سامنے یہ سب ہوتا تھا، یہ بے حیائی ہوتی تھی، ناانصافی ہوتی تھی، ظلم ہوتا تھا، یہ سب کچھ تیرے سامنے ہوتا تھا، چغل خوری، غیبت، ہر گناہ اس کے اندر رہے گا، اس کے واسطے تیرا رد عمل کیا تھا، اس وقت ہمارا جواب کیا رہے گا؟ یہ سب باتوں کو ہم اسلام سے سمجھتے ہی نہیں تھے، ہمارا تعلق سمجھتے نہیں تھے کہ یہ بھی کوئی ہمارا کام ہی کرے۔ مسلمان ہونا ایک ذمہ ہے، آئی ایم مسلم، اس میں کیا بتایا گیا کہ مسلمان ہونا ایک ذمہ ہے؟ تو یہ ذمہ داری سے ہم نے اپنے آپ کو ایسے بری کر لیے، جیسے نہیں کیا بولتے ہو، دودھ میں سے مکھی کی طرح ایسا الگ کر ڈالے اس کو۔ یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ سوچو، غور کرو اس بات میں۔ اس اجنبی کے بارے میں ہمارے سے سوال پوچھا جائیں گا نا، جب دنیا میں آیا تھا اجنبی کی حیثیت سے آیا تھا، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان کرائے، یہ مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، نظام ہے، قانون ہے، پھر آج وہ اور اجنبی ہو گیا۔ کیا سوال نہیں ہوں گا اجنبیوں کے واسطے؟ اللہ سے ڈرو، ان سب باتوں میں غور کرو کہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، آمین۔